بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے آج کے باب کا نام ہے باب استحباب بیان الکلام و ایضاحہ للمخاطب و تقریرہ لیفہم اذا لم یفہم الا بذالک۔ مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کا مقرر اور وضاحت سے کرنا، جبکہ اس کے بغیر مخاطب کا سمجھنا ممکن نہ ہو، اس کے استحباب کا بیان۔ اس باب میں گفتگو کا ایک ادب بتایا گیا کہ جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو اس کا ادب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مخاطب کو ہم نے بات اپنی سمجھانی ہے، اور اگر اسے ایک دفعہ میں سمجھ نہ آئے تو اپنی بات کا ہم تکرار کریں، یعنی اس کو بار بار دہرائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہم آج کی جو حدیث پڑھیں گے اس سے بھی یہی معلوم ہوا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمہ عادہا ثلاثا حتی تفہم عنہ واذا اتی علی قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اسے دہراتے، حتیٰ کہ وہ خوب سمجھ میں آ جاتی، اور جب کسی قوم کے پاس آتے تو ان پر 3 بار سلام کرتے۔ اعادہ یعید اعادتاً باب افعال سے ہے، اس کا ترجمہ ہوگا لوٹانا، اور اگر یہ باب نصر ینصر سے آئے یعنی مجرد سے آئے تو پھر بنے گا اس کا مصدر بنے گا عوداً بمعنی لوٹنا، اور اس کے علاوہ یہ کئی معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ ایک بات کو دہراتے، یعنی ایک کلام کو دہرانا جو ہے یہ مستحسن ہے، بالخصوص جب اس کی ضرورت بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ کرتے، تو اگر مجمع زیادہ ہوتا تو پھر 3 دفعہ کرنے کی صورت یہ ہوتی کہ ایک دفعہ دائیں طرف منہ کر کے بات کو کرتے، پھر بائیں طرف اور سامنے کی طرف، یعنی 3 طرف منہ کر کے رخ کر کے پھر آپ اپنی بات کرتے، تاکہ پورے مجمع کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور اسی پر سلام کو بھی قیاس کیا جائے، یعنی آپ پہلے دائیں والوں کو سلام کرتے، پھر بائیں جانب والوں کو، اور پھر سامنے کی طرف منہ کر کے سامنے والوں کو سلام کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مخاطبین کا خیال رکھنا چاہیے، اگر مجمع زیادہ ہو تو پھر اپنی بات کو مختلف رخ بدل کر بھی اپنی بات کو دہرا دینا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اتنی صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا۔ فصلاً یہ فاصلہ یفصلو سے ہے، یعنی باب ضرب یضرب سے، اس کا ترجمہ ہے جدا کرنا یا علیحدہ علیحدہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی یہاں تعریف بیان کی گئی کہ آپ کا کلام کیسا ہوتا، کلاماً فصلاً، تو فصلاً جو ہے علیحدہ علیحدہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ صاف اور واضح گفتگو کو بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بالکل واضح ہوتی تھی کہ ہر ایک اس کو سمجھ لیتا، اور بعض فرماتے ہیں کہ فصلاً کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا، یعنی آپ کے منہ مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ الگ الگ ہوتا، جدا جدا ہوتا، گڈ مڈ الفاظ نہیں ہوتے تھے، اور آپ سامعین کی رعایت رکھتے ہوئے اس طرح سے گفتگو کرتے تاکہ سامعین ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو یک کے بعد دیگرے ملی ہوئی نہ ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے ساتھ فصلاً فرمایا کہ آپ کا کلام کلاماً فصلاً تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہر کلمہ دوسرے کلمے سے جدا اور ممتاز ہوتا تھا. اور جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرماتے تو تھوڑی تھوڑی فرماتے، اور تم لوگ تو جلدی جلدی چھینٹ دیتے ہو، یعنی جلدی جلدی تیز تیز کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کلام صاف اور واضح کرتے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے. جس طرح سے بھی جو بھی معنی لیا جائے، بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بہترین ہوتی اور سننے والوں کے لحاظ سے ہوتی، بہت تیز نہ ہوتی جس سے بات سمجھ میں نہ آئے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین. اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب اصغاء الجلیس لحدیث جلیسہ الذی لیس بحرام و استنصات العالم والواعظ حاضر مجلسہ. ایک آدمی کا دوسرے آدمی کی بات پر کان لگانا جبکہ وہ بات ناجائز نہ ہو، اور عالم اور واعظ کا حاضرین مجلس کو خاموش کروانے کا بیان. عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تم لوگوں کو خاموش کرواؤ، پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. استنصت الناس میں جو استنصت ہے یہ باب استفعال سے ہے. اس کا مطلب ہے خاموش کرنا یا خاموش کھڑا رہنا یا خاموش رہنے کے لیے درخواست کرنا، یعنی خاموش کروانا. اور یہ باب مجرد میں آئے تو یہ ضربا یضرب سے آتا ہے، یعنی ناصوتا ینصتو نستن اس کا مصدر آئے گا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو خاموش کروائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب قرآن اور حدیث سنا جائے تو خاموش رہ کر سنا جائے. اور اس سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ عوام اور متعلمین پر بھی لازم ہے کہ علماء کے کلام اور خطاب کے وقت سکوت اختیار کریں، کیونکہ علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں اور وہ بھی نبیوں ہی والی بات بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی لوگوں تک دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو خاموشی سے سنا جائے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے 5 درجے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے تو ہے غور سے سننا، یعنی کان لگانا، اس کو کہتے ہیں استماع. اور نمبر 2 انصات یعنی خاموش رہنا. نمبر 3 یاد کرنا، یعنی جو سنا ہے توجہ سے اب اس کو یاد کیا جائے. نمبر 4 علم پر عمل کرنا. اور نمبر 5 اس کی تبلیغ کرنا. تو یہ 5 درجے ہی علم کے ہیں. تو اس لیے جب علم کی بات کی جائے تو خاموشی سے اس کو سنا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعد کفارا، یعنی میرے بعد کافر نہ بن جانا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی مختلف توجیحات ہیں. تو اس جملے کے کئی معنی بیان کیے گئے. ایک ترجمہ تو اس کا یعنی ایک مطلب تو اس کا یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا جو حق ہے مسلمانوں پر، یعنی مسلمانوں کا حق ایک دوسرے کو دو، اور اگر کوئی اس حق کو نہ ادا کرے بلکہ اس کی بجائے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام دیا اور تم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو. تو یہاں پر کفر کا جو لفظ ہے جو فرمایا کفارن، تو کفر سے مراد یہاں پہ حقیقی معنی ہے، یعنی جو حقیقت میں کفر کا مطلب ناشکری ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اس کا حقیقی معنی مراد لیا. اور اس کا اصطلاحی معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اس کا لغوی معنی مراد ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا لا ترجعوا بعد کفارا، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ایک دوسرے کو حلال سمجھ کر قتل نہ کرنے لگو کہ میرا مجھ پر یہ حلال ہو گیا اس کا قتل، اور اس طرح سے قتل کرو گے تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح سے کافر ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ قتل کرنا یہ آدمی کو کفر اور برے انجام تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کیا جائے گا تو پھر وہ قاتل جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر قتل کرنے سے یہ فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قتل کافروں کی طرح نہ کرو، یعنی مسلمانوں کا قتل تو کافر کرتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، یعنی کافروں والا یہ عمل تم نہ کرو۔ تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کافروں والا عمل میرے بعد شروع نہ کر دینا۔ تو اس کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کے قتل کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سنا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کروائیں۔ تو اس میں بھی ایک وعظ و نصیحت کا ایک ادب معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت کی محفل میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحمل سے اور آرام سے اس بات کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔